اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ آج ہم آپ کے سامنے یونانی فلاسفرز اور موت کے ٹاپک پر جو نظریہ ہے، جو بک سپرمین ان اسلام میں درج ہے، وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ جابر بن حیان نے پوچھا، کیا افلاطون اور اس کا شاگرد ارسطو موت کو برحق خیال کرتے تھے؟ یہ جابر بن حیان کا سوال ہے، اور اس کا جواب امام جعفر صادق علیہ السلام نے عطا فرمایا۔ آپ نے فرمایا یہ دو شخص یونانی تھے، اور قدیم یونانیوں کا موت کے بارے میں یہ عقیدہ تھا کہ انسانی زندگی مکمل طور پر ختم ہو جاتی ہے، بلکہ وہ موت کو بنی نوع انسان کو طویل عمر کا ایک مرحلہ سمجھتے تھے۔ تو کیا مطلب؟ قدیم یونانیوں کا موت کے بارے میں یہ عقیدہ نہیں تھا کہ انسانی زندگی مکمل طور پر ختم ہو جاتی ہے، بلکہ وہ موت کو بنی نوع انسان کی طویل عمر کا ایک مرحلہ سمجھتے تھے۔ اسی وجہ سے جب یہ مردے کے لیے تابوت تیار کرتے تو تابوت پر اپنے ذوق کے مطابق رنگ برنگی تصویریں بناتے تھے۔ ان تصویروں میں مرد و عورت کے ملاپ، رقص اور شکار وغیرہ کے مناظر نقش ہوتے تھے۔ ان تصویروں کے بنانے سے ان کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ وہ تابوت میں موجود جسد کو مردہ نہیں بلکہ زندہ خیال کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود کہ یونانیوں کا موت پر ایمان نہ تھا، پھر بھی ان کے فلسفہ موت کے بارے میں سوچ و بچار سے غافل نہ تھے۔ یونانی ماہر فلکیات ارسطو خوس فلسفے میں بھی صاحب بصیرت شمار ہوتا تھا۔ اس نے موت کے بارے میں کافی غور و خوض کرنے کے بعد کہا کہ میں اس سوچ سے پیچھا نہیں چھڑا سکتا کہ وہ لاکھوں مرد اور عورتیں جو مجھ سے قبل زندہ تھے وہ کہاں گئے، اور ان میں سے کوئی دکھائی کیوں نہیں دیتا، اور کسی کی آواز کیوں سنائی نہیں دیتی، اور مجھے یہ سعادت کیوں نصیب ہوئی ہے کہ میں ان لاکھوں مردوں عورتوں میں سے جو مر گئے ہیں اور کوئی واپس نہیں آیا زندہ ہوں اور زندگی کی خوشیوں سے بہرہ مند ہوں، اور کیا میں بھی ایک دن مر جاؤں گا؟ یہ اس کا خیال تھا۔ ارسطو خوس، یعنی جسے ارسطو کہتے ہیں، مر جاؤں گا، کیا میں بھی ایک دن مر جاؤں گا، یا یہ کہ میں جو آج زندگی کی خوشیوں سے ہمکنار ہوں نہیں مروں گا۔ مجھے احساس ہوتا ہے کہ جو لاکھوں مرد اور عورتیں مر چکے ہیں ان میں اور مجھ میں فرق ہے۔ مجھے زندگی سے پیار ہے، اور وہ لوگ جو مر چکے ہیں اس لیے مرے کہ انہیں زندگی سے پیار نہیں تھا، اور وہ زندگی کی خوشیوں سے بہرہ مند نہیں ہونا چاہتے تھے، اس لیے میں اپنے آپ کو مستثنیٰ خیال کرتا ہوں۔ مجھے ہمیشہ زندہ رہنے کی امید ہے۔ استغفر اللہ۔ یعنی اس کا یہ نظریہ تھا، جبکہ موت برحق ہے۔ اچھا، کبھی کبھار اپنے آپ سے کہتا ہوں، اگر میں مر گیا تو کیا ہو جائے گا؟ کیا موت کے بعد زندگی کی موجودہ خوشیوں سے بہرہ مند ہو سکوں گا؟ کیا موت کے بعد لذیذ غذا کھانے کی لذت اٹھا سکوں گا؟ اور کیا موسیقی کی آواز آج کی مانند مجھے لطف
पहुंचाएगी, या ये कि मैं भी मौत के बाद उन जानवरों की मानद हो जाऊंगा जो मर जाते हैं। और क्या वो मुर्ग जिसका गोश्त कल तक मेरी ग़िज़ा थी मौत के बाद ज़िंदा होगा? वो बकरा जिसे हमने एक दिन बाद ज़िबह किया उसके गोश्त से ग़िज़ा पकाई जिसे मेरे कई अज़ीज़ों और दोस्तों ने खाया, क्या मौत के बाद उस बकरे के ज़िंदा होने की उम्मीद की जा सकती है? लेकिन फिर ख़याल करता हूँ कि मुझ में और बकरे में बहुत फ़र्क है। मैं इंसान हूँ और वो बकरा हैवान है। ये अब सारी डिटेल है जो हम आपके सामने उस किताब से पढ़ के पेश कर रहे हैं, जिस किताब का नाम है सुपरमैन इन इस्लाम। इंसान को ये हक़ है कि वो मरने के बाद ज़िंदा रहे, क्योंकि इंसान के पास अक्ल व इल्म है और बकरा तो इल्म व अक्ल से महरूम है। और अगर मरने के बाद मैं ज़िंदा न रहूं तो आज मुझे ये ख़याल नहीं आ सकता कि मौत के बाद ज़िंदा रहूँगा और अपने आप को भी पहचानूँगा। मौत के बाद मैं नहीं चाहता कि अपने आप को ना पहचानूँ, क्योंकि मौत के बाद अपने आप को अगर मैं ना पहचान सका तो जो खुशियाँ मौत के बाद मेरे नसीब में होंगी उनसे महजूज़ नहीं हो सकूँगा। मुझे मौत के बाद अपने आप को पहचानना चाहिए ताकि मुझे इल्म हो सके कि ये मैं हूँ जो खुशियों की लज्जत उठा रहा हूँ, ना कि कोई दूसरा। इसके बाद अरस्तुख़ोस कहता है, मुमकिन है कि मैं भी लाखों ज़र्द पत्तों की मानद हूँ जो ख़िज़ां के मौसम में दरख्तों से गिरते जल्द ख़त्म हो जाते हैं। कभी सोचता हूँ कि मैं जर्दियों की मानद अनार बनकर ख़त्म हो जाऊँगा, लेकिन मेरे ज़मीर की गहराई में कोई मुझे कहता है कि इस तरह नहीं। मुझ में और ख़िज़ां के मौसम में दरख्तों से गिरने वाले ज़र्द पत्तों में फ़र्क है। मैं ज़िबा होने और ग़िज़ा में इस्तेमाल होने वाले बकरे से बरतर हूँ। मेरा ख़याल है मुझ में बकरे की निस्बत और ज़र्द पत्तों की निस्बत बदरजाए ऊला ये बरतरी पाई जाती है कि मैं ज़माने के गुज़रने का एहसास करता हूँ और वो ज़माने के गुज़रने का एहसास नहीं करते। ये कदीम ज़माने में इब्तदाई सोचें थीं जो वो लोग उनके अंदर अरस्तु में पैदा होती थीं और जो इस किताब में मौजूद हैं। क्योंकि अब दुनिया बड़ी तरक्की कर चुकी है तो ये बड़ी सादा सी लैंग्वेज नज़र आती है कि ज़ाहिर है वो इब्तदाई सोच जो वो ज़िंदगी और मौत के बारे में थी और वो आपस में ख़ुद एक मकालमा ख़ुद अपने आप से करता था ताकि एक नतीजे पर पहुँचे। एक चीज़ का पहले इस्तिदलाल लाता था, फिर उसके बारे में सबूत पेश करता था कि मैं जी ज़र्द पत्ता नहीं हूँ, मैं दरख्त नहीं हूँ, मैं बकरा नहीं हूँ, मैं फ़लाँ चीज़ नहीं हूँ। तो जैसे उन पे ये वाक़यात गुज़रे और फिर वो मौत का शिकार हुए तो क्योंकि मैं इंसान हूँ तो इस तरह वो डिनाई कर के आखिर में एक नतीजा आएगा, मुझे लग रहा है। डिटेल में है ये गुफ्तगू और ये इमाम बता रहे हैं जाबिर बिन हय्यान को, जो उनके शागिर्द थे, और छठे इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये तफसील बयान की है जो कि इस किताब में मौजूद है। कई दफ़ा मैंने ज़माने के गुज़रने का सोचा कि ज़माना बहते हुए दरिया की मानद है और मैं इस दरिया में पत्थर के तख्ते की मानद हूँ। जब पानी पहुँचता है तो वो साकिन नहीं रहता बल्कि हरकत करता है और उसके कुछ हिस्से से टकरा कर आवाज़ पैदा करते हुए गुज़र जाता है। और मेरी ज़िंदगी मौजूदा ज़माना है। दरिया का बालाई हिस्सा जहाँ से पानी आता है गुज़श्ता ज़माना है और दरिया का ढलवानी हिस्सा जिसकी तरफ पानी जाता है आइंदा ज़माना है, यानी फ़ेल मुस्तक़बिल है। और मैं जो एक लम्हे के लिए पानी रोकता हूँ ज़माना हाल हूँ, और चूँकि दरिया का पानी मुझसे टकराता है लिहाजा वो ज़माना हाल में तब्दील हो जाता है।
مجھے گزشتہ زمانے سے کوئی دلچسپی نہیں، کیونکہ گزرے ہوئے زمانے کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں اور میں اس سے بہرہ مند نہیں ہو سکتا۔ میری زندگی زمانہ حال ہے اور ہمیشہ زمانہ حال میں زندہ ہوں، اور وہ لمحہ جس میں میں یہ خیال کرتا ہوں کہ میں زندہ ہوں وہ لمحہ زمانہ حال ہے، نہ گزشتہ زمانہ اور آئندہ زمانہ۔ مجھے معلوم ہے کہ میرے لیے زمانہ حال ہی میری حقیقی زندگی ہے اور جس کے ذریعے میں اپنی عمر کو پہچان سکتا ہوں۔ میری گزری ہوئی عمر ایک ایسے پرندے کی مانند ہے جو پنجرے سے آزاد ہو کر اڑ چکا ہے اور اب اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور آئندہ کی عمر ایک ایسے پرندے کی مانند ہے جو فضا میں اڑ رہا ہے اور ابھی تک میں نے اسے پکڑ کر پنجرے میں قید نہیں کیا۔ صرف زمانہ حال ہے جو مکمل طور پر میرے اختیار میں ہے اور میں اس کا مالک ہوں۔ یہ ارسطو کا خیال ہے۔ جس طرح چاہوں اس سے فائدہ اٹھاؤں، یہ زمانہ حال میرے زندہ رہنے تک باقی ہے، اور وہ ہر لمحہ جس میں میں احساس کرتا ہوں کہ میں زندہ ہوں وہ لمحہ میرے لیے زمانہ ہے۔ مجھے حیرانی ہوتی ہے کہ بعض لوگ گزرے ہوئے زمانے کو اپنی عمر خیال کرتے ہیں اور وہ اس پر غور نہیں کرتے کہ جو زمانہ ان پر بیت گیا وہ اب ان کا نہیں رہا۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ بعض لوگ آئندہ آنے والے دور کو اپنی عمر خیال کرتے ہیں اور اس پر غور نہیں کرتے کہ جو زمانہ ابھی تک نہیں آیا وہ ایسی دولت کی مانند ہے جو ابھی تک حاصل نہیں ہوئی، اور اسے اپنی خیال کیسے کیا جا سکتا ہے۔ مجھے تعجب ہے کہ کیوں بعض لوگ اس روشن حقیقت کو نہیں دیکھتے اور تسلیم نہیں کرتے کہ زندگی زمانہ حال کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اور اگر کوئی اس سے فائدہ اٹھانا چاہے تو زمانہ حال سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ میں دیکھتا ہوں کہ بعض لوگ کہتے ہیں آج اس خوشی کا وقت نہیں، اسے کل پر رکھ چھوڑنا چاہیے۔ وہ اس بات سے غافل ہوں کہ کل ان کا نہیں، کیونکہ ابھی تک تو وہ اس کے مالک نہیں بنے۔ آدمی کی عمر زمانہ حال ہے اور یہ زمانہ عمر کے آخری لمحہ تک جاری رہتا ہے، اور زندگی کے لیے ہرگز کوئی ایسا لمحہ نہیں آتا جو زمانہ حال ہے۔ اللہ اکبر۔ اور انسان کے لیے ہرگز کوئی ایسا لمحہ نہیں آتا جو زمانہ حال ہے، اور یہ زمانہ عمر کے آخری لمحات تک جاری رہتا ہے۔ زمانہ حال تو وہ کہتا ہے ہر آخری عمر تک جاری رہتا ہے۔ بہرحال یہاں پر تھوڑی سی پرنٹنگ کی بھی غلطیاں ہیں کتاب میں۔ اور انسان کے لیے ہرگز کوئی ایسا لمحہ نہیں آتا جو زمانہ حال نہ ہو۔ ہاں، یہ بات ٹھیک ہے۔ گزشتہ کل مکالمے میں یہ معانی ہے لیکن فی نفس ہی بے معنی ہے، کیونکہ گزشتہ کل موجود نہیں، اور جو چیز موجود نہ ہو کیسے ممکن ہے وہ مفہوم رکھتی ہو۔ آنے والا کل بامعنی ہے لیکن بذات ہی موجود نہیں ہے، یعنی گزشتہ جو تو گزر گیا وہ ہاتھ میں نہیں ہے تو اس کا وجود نہیں ہے، اور آنے والا بھی ہاتھ میں نہیں ہے تو اس کا بھی وجود ابھی نہیں ہے، کیونکہ جو چیز ابھی تک وجود میں نہیں آئی کیسے ممکن ہے مفہوم رکھتی ہو۔ لوگ اس بات پر غور نہیں کرتے کہ کل بھی جب پہنچے گا تو زمانہ حال ہوگا۔ میں اگر کل ظہر کے وقت پہنچوں تو ظہر کے وقت حال ہی پاؤں گا، نہ کہ دوسرا دن۔ میری اور دوسرے انسانوں کی زندگی میں گزشتہ اور آئندہ کل صرف مکالمے کی حد تک محدود ہے اور بذات ہی بے معنی اور بے مقصد ہے۔ یعنی ہم اس پہ بات ہی کر سکتے ہیں کہ زمانہ آئے گا، کل ہوگا، پرسوں ہوگا، یہ تو صرف باتوں میں بات ہے، لیکن جب وہ ٹائم آتا ہے تو وہ آج ہو چکا ہوتا ہے۔ ویری سمپل۔ میرے لیے جب تک میں زندہ ہوں کوئی ایسا لمحہ پیش نہیں آئے گا جو زمانہ حال نہ ہو، اور میں کسی لمحے بھی نہیں کہہ سکتا کہ یہ لمحہ گزشتہ کل یا آئندہ کل ہے۔
میرا باپ بھی جب زندہ تھا یہ نہیں کہہ سکا کہ یہ لمحہ گزشتہ کل یا آئندہ کل ہے۔ میرا بیٹا بھی جو جوان آدمی ہے یہ بات نہیں کہہ سکتا، یعنی اسی کے لیے عمر کا ہر لمحہ زمانہ ہے۔ جس وقت میں جوان تھا میں ڈیموکریٹس کی اس بات کو نہیں سمجھ سکا کہ اس نے کہا میرا باپ اور میرا بیٹا ایک ہی لمحہ پیدا ہوئے، اس سے اس کی کیا مراد ہے؟ آج ڈیموکریٹس کے اس قول کی صحت پر مجھے کوئی شک نہیں، اور میں اس بات کا قائل ہوں کہ نہ صرف ایک باپ اور ایک بیٹا بلکہ تمام بنی نوع انسان ایک لمحے یعنی زمانہ میں پیدا ہوئے، اور ایک لمحے میں جو پھر زمانہ حال ہے اسی میں مر جاتے ہیں۔ میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ زمانہ حال جو میری حقیقی عمر ہے کہیں میرے ہاتھ سے نہ چلا جائے۔ کبھی میں خیال کرتا ہوں کہ کیا عمر کا خاتمہ سونے کی مانند نہیں، اور میں سونے سے کیوں نہیں ڈرتا، مرنے سے ڈرتا ہوں۔ جب میں سوتا ہوں تو اپنے آپ سے بے خبر ہو جاتا ہوں، اور مجھے یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ جو شخص سویا ہوا ہے کیا وہ میں ہی ہوں، اور سونے کے دوران میں اپنی موت کو فراموش کر دیتا ہوں۔ پس موت جو ایک دوسری طرح کی نیند ہے اس سے کیوں ڈروں؟ لیکن یہ دلداری مجھے تسلی نہیں دیتی، اور میرا موت سے ڈر دور نہیں ہوتا، چونکہ سونے سے پہلے مجھے علم ہوتا ہے کہ سونے کے بعد جاگ اٹھوں گا، لیکن موت سے بیدار نہیں ہوں گا۔ اگر آدمی موت کے بعد سو کر بیدار ہو جاتا تو صرف یونان میں مجھ سے پہلے گزرے ہوئے لاکھوں لوگ بیدار ہو جاتے اور مجھ سے موت کے بعد کی آپ بیتی بیان کرتے۔ لیکن موت تو ایسا سونا ہے جس کے بعد بیداری نہیں ہے، اور میں امید نہیں رکھتا کہ بیدار ہو جاؤں گا۔ یہ ارسطو کا نظریہ تھا۔ مسلمانوں اور مومنوں کا نظریہ تو یہی ہے کہ ہم قیامت پر یقین رکھتے ہیں اور اللہ ہم سب کو اٹھائے گا، یہی آخرت پر ایمان ہے، بے شک اٹھائے گا۔ چونکہ مجھے معلوم ہے کہ بیدار ہونے کے بعد میرے جسمانی ڈھانچے کا وجود ضروری ہے جو موت کے بعد ختم ہو جائے گا۔ نہ صرف میرا گوشت پوست اور خون ختم ہو جائے گا بلکہ میری ہڈیاں بھی غبار میں تبدیل ہو جائیں گی۔ چونکہ میرا ڈھانچہ باقی نہیں رہے گا تو میں بیدار نہیں ہوں گا۔ یہی وہ بات ہے جو مجھے موت سے ڈراتی ہے۔ اگر مجھے علم ہو کہ میری موت کے بعد میرا ڈھانچہ باقی رہے گا تو میں موت سے ہرگز نہ ڈرتا، چونکہ ایک دن بیدار ہونے کا امیدوار ہوتا۔ تبھی مناسب ہے جب بیداری کے عوامل موجود ہوں۔ میں نے سنا ہے کہ مصری موت کے بعد انسانی جسم کی ایسی صورت بنا دیتے ہیں جو ہرگز ختم نہیں ہوتی، اور اس کام کے لیے مخصوص انسٹیٹیوٹ قائم ہیں، لیکن یہاں پر کوئی بھی جسم کو موت کے بعد محفوظ بنانے کے کام سے آگاہ نہیں، اور اگر آگاہ ہو تو بھی وہ مردے کے جسد کو محفوظ بنانے کی اجازت نہیں دے گا۔ چونکہ یونانیوں کا عقیدہ ہے کہ یونانی خدا اس روش کو پسند نہیں کرتے، کیونکہ یہ ایک ایسی روش ہے جو غیر خدا نے بنائی ہے، اور غیر خدا کی روش یونان میں رائج نہیں ہونی چاہیے۔ کبھی میں سوچتا ہوں کہ بڑھاپے کے آخری سالوں میں مصر جاؤں اور وہیں مروں، تاکہ میرے جسد کو موت کے بعد ایسی شکل دے دیں جو ختم نہ ہو، اور مجھے امید ہو کہ میں موت کی نیند سے بیدار ہو جاؤں گا۔ لیکن جلد ہی میں اس سوچ کو ترک کر دیتا ہوں، کیونکہ میں اپنے آپ کو قائل نہیں کر سکتا یونان کی خاک کے علاوہ کوئی خاک میرے جسم پر لپیٹی جا سکتی ہے، اور میں اپنے آپ کو اس سوچ پر قائم نہیں رکھ سکتا کہ یونانی خداؤں کی رائج کردہ روش کے علاوہ کسی دوسری روش سے مجھے دفن کرنا درست ہے، کیونکہ میں یونان میں رائج روش کے علاوہ اگر کسی دوسری روش کے مطابق دفن کیا جاؤں تو میں نے اپنے وطن سے غداری کی ہے۔ یہ ارسطو کی ساری تفصیل ہے، اس کے نظریات کی تفصیل ہے۔ کبھی میں اپنے آپ سے کہتا ہوں کہ کیا یہ بہتر نہیں کہ میں اپنے وطن میں مروں، اس شرط پر کہ میرے جسد خاکی کو میری موت کے بعد محفوظ رکھیں، اور اگر ہو سکے تو مجھے مصری روش کے مطابق دفن کیا جائے۔
لیکن پھر میں اس سوچ کو جھٹک دیتا ہوں کیونکہ یونانی خداؤں کی روش کے علاوہ کسی دوسری روش کو قبول کرنا وطن سے غداری کے مترادف ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ خدا مجھے امید دلائیں کہ موت کے بعد میں اپنے آپ کو پہچان سکوں گا اور یہ جان سکوں گا کہ وہی رہوں گا جو آج ہوں، اور میں نے اس عمر کا ایک حصہ ستاروں کو پہچاننے میں گزارا ہے اور ان کی حرکات کے قوانین معلوم کیے۔ اگر خدا مجھے یہ امید دلائیں تو میں اس قدر خوش ہوں گا کہ اگر میرے پاؤں ہوتے تو میں رقص کرتے ہوئے قبر کی طرف بڑھتا۔ مجھے اگر یقین ہو کہ موت کے بعد اپنے آپ کو پہچان سکوں گا تو میں کھانے پینے کی لذت کو نظر انداز کر دیتا اور دوسری دنیا میں بھوک و پیاس مٹاتا۔ اگر اس دنیا میں کھانے اور پینے کا امکان موجود ہوتا۔ کھانا پینا اور سونا مجھے اس دنیا میں اس لیے لذت دیتا ہے کہ میں اپنی عمر کو کم دیکھتا ہوں، اور اگر مجھے ہمیشہ کی عمر ملے تو مجھے کھانے پینے اور سونے کی لذت سے کیا حاجت ہے، کیونکہ سب سے بڑی لذت عمر جاویداں سے محظوظ ہونا ہے۔ اور جب کبھی موت کے بعد اپنے آپ کو پہچانوں گا تو تمام چیزیں میری اپنی ہو جائیں گی اور پھر چھوٹی چھوٹی لذتیں میرے لیے بے معنی ہو جائیں گی۔ لیکن اگر موت کے بعد اپنے آپ کو نہ پہچانوں تو عمر جاویداں کی میری نظر میں کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی، وہ کسی دوسرے کی عمر جاویداں ہوگی نہ کہ میری۔ مجھے معلوم ہے کہ وہ اولمپک جس میں خدا رہتے ہیں عمر جاویداں کا مالک ہے، لیکن کیا وہ ہمیشہ کی عمر میرے لیے کوئی معنی رکھتی ہے؟ بالکل نہیں، کیونکہ نہ وہ کسی دوسرے کی ہمیشہ کی عمر ہوگی اور نہ میری۔ ممکن ہے میں سوچوں کہ موت کے بعد اپنے آپ کو نہیں پہچان سکوں گا، لیکن چونکہ عمر جاویداں رکھتا ہوں لہٰذا دنیا کی عمر کا شریک بن جاؤں گا۔ دیکھیں دین کتنی بڑی نعمت ہے، دین اور اسلام جس نے ہمیں آخرت اور قیامت کا عقیدہ عطا فرمایا، کتنی بڑی نعمت ہے، اور ہمارے ائمہ نے ہمیں یہ عقیدہ فراہم کیا، عطا فرمایا اللہ کی جانب سے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے۔ حضور پاک نے ائمہ کو عطا کیا، ائمہ نے یہ عقیدہ ہمیں عطا کیا، اور ہم بڑے مطمئن ہیں۔ دیکھیں وہ لوگ کتنے پریشان ہیں جن کے پاس قیامت کا عقیدہ نہیں، آخرت کا عقیدہ نہیں، اور جزا اور سزا کا عقیدہ نہیں۔ دیکھیں اگر جزا اور سزا کے عقیدے پر، قیامت پر، آخرت پر ایمان آ جائے تو ساری مشکلیں ہی حل ہو جاتی ہیں۔ بندہ اس دنیا میں بھی کوشش کر لیتا ہے پوری اچھا رہنے کی اور زندگی اچھی گزار لیتا ہے، اور جب یہاں پوری کوشش کر لیتا ہے تو اس کوشش کا اجر پھر آخرت میں بھی مل جاتا ہے۔ کتنا عظیم نظریہ ہے اور کتنا عظیم یہ عقیدہ ہے جو ہمیں عطا کیا گیا ہے۔ اصول دین سب سے پہلا توحید ہے، پھر عدل الہی ہے، پھر اس کے بعد نبوت ہے، پھر اس کے بعد امامت ہے، اور جس کو ولایت بھی کہیں، اور آخر میں قیامت کا عقیدہ ہے، آخرت کا عقیدہ ہے کہ اس دن اللہ ہمیں اٹھائے گا۔ تو یہ دیکھیں کتنے پریشان تھے۔ پھر آخر اب یہاں بات آگے شروع ہوتی ہے جی، ارسطو اس طرح کی، یعنی یہ اس طرح کی سوچیں سوچتا رہتا تھا، اس طرح کہ وہ اولمپک کی عمر بھی شریک، اچھا لیکن اس طرح بھی میں راضی نہیں ہوں گا، کیونکہ جو کچھ زندگی کے لحاظ سے میری نظر میں اہمیت رکھتا ہے وہ میں ہوں، اور اگر میں نہیں ہوں تو ہمیشہ کی زندگی کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، جس طرح آج کو اولمپک کی ابدی زندگی کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ اے جابر، اب امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اے جابر میں تیرے سامنے ارسطو خوس کا قول بیان کر رہا ہوں، یعنی یہ جو سارا میں نے بیان کیا یہ ارسطو کہتا تھا، تاکہ تجھے علم ہو سکے کہ یونان میں ایسے لوگ موجود تھے جو موت کے بارے میں غور و فکر کرتے تھے، اور مجموعاً موت کا موضوع کئی مرتبہ گزرے ہوئے زمانے میں لوگوں کی سوچ کا ہدف بنتا رہا ہے۔ جابر نے پوچھا، ارسطو خوس اور دوسروں نے ان نظریات سے کیا نتیجہ اخذ کیا ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، چونکہ وہ مواحد نہیں تھے، توحید پر ایمان نہیں رکھتے تھے، اور ہم مسلمانوں کی مانند قیامت پر یقین نہیں رکھتے تھے، لہٰذا موت سے بہت ڈرتے تھے،
جن لوگوں نے بھی ارسطو خوس کی مانند موت کے بارے میں سوچ و بچار کی ہے اکثر اس بات سے خوف زدہ رہے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ موت کے بعد زندہ رہیں لیکن جسم کھو دینے کے نتیجے میں اپنے آپ کو نہ پہچان سکیں۔ لیکن ایک مسلمان وہ بھی مومن موت کے بعد اپنی عاقبت کے بارے میں مطمئن ہے، اسے معلوم ہے کہ موت کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو وقت اس کے لیے معین فرمایا ہے اس وقت زندہ ہوگا، اور زندہ ہو کر نہ صرف اپنے آپ کو پہچانے گا بلکہ اپنے وجود کو اس قدر ممکن محسوس کرے گا کہ اس جہان کے اپنے اعمال کا حساب دے گا۔ محسوس کرے گا کہ اس جہان کے اپنے اعمال کا حساب دے گا۔ اگر نیکوکار ہوا تو جنت میں جائے گا وگرنہ اپنے کیے کی سزا پائے گا۔ یہی عقیدہ ہے نا ہمارا۔ جابر نے کہا مسلمانوں کا مذہبی عقیدہ کتنا اچھا ہے، دیکھیں وہی بات جو میں نے پہلے کی ہے، کتنا اچھا ہے۔ موت کے بعد انہیں اپنی حالت کا علم ہے۔ کیا گزشتہ مذاہب میں مومنوں کو موت کے بعد کی حالت کا علم ہوتا تھا؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اسلام سے قبل آنے والے تمام آسمانی مذاہب میں مومنین سے کہا گیا ہے کہ موت کے بعد پاداش اور کیفر ہے، لیکن موت کے بعد پاداش اور کیفر کے مسئلے کو دین اسلام کی طرف وضاحت سے دو ٹوک الفاظ میں بیان نہیں کیا گیا، یعنی جزا اور سزا والا۔ بعض گزشتہ مذاہب میں اس کے بارے میں کسی حد تک ابہام پایا جاتا ہے۔ جابر نے پوچھا کیا دین اسلام میں پاداش کی بنیاد موت سے ڈرنے پر رکھی گئی ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا موت سے ڈرنے کی بنیاد پر نہیں بلکہ موت کے بعد پاداش سے خوف کی بنیاد پر ہے۔ مومن مسلمان موت سے نہیں ڈرتے، اسے موت کے بعد سزا کا ڈر ہوتا ہے۔ وہ موت کے بعد سزا سے بچنے کے لیے ساری عمر جن باتوں سے منع کیا جاتا ہے ان سے پرہیز کرتے ہیں، اور ایک مومن مسلمان جو ساری عمر گناہ کا ارتکاب نہیں کرتا، میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ موت کے بعد یہ لفظ اب پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے، اوت کو لبیک کہتا ہے، اس کی روح آسانی سے اس کے جسم سے پرواز کر جاتی ہے، یعنی موت کو لبیک کہتا ہے اور اس کی روح آسانی سے اس کے جسم سے پرواز کر جاتی ہے۔ اے جابر، دین اسلام میں پاداش کی بنیاد موت پر نہیں ہے بلکہ موت کے بعد پاداش سے ڈر کی بنیاد پر ہے، اور اگر مرنے والا مسلمان ہو تو وہ موت سے نہیں ڈرتا بلکہ موت کے بعد پاداش سے ڈرتا ہے، یعنی سزا سے ڈرتا ہے۔ پاداش سے مراد کیا ہے؟ سزا۔ جابر نے کہا بہرکیف موت سے ڈر موجود ہے۔ اب یہ شاگرد ہیں ظاہر ہے جابر بن حیان، امام سے کہہ رہے ہیں کہ بہرکیف موت سے ڈر موجود ہے، اس کے اندر ہے؟ تو اس نے بتایا امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا لوگوں میں موت سے ڈر وہ خوف نہیں ہے جو ضرب الاجل کی وجہ سے لاحق ہوتا ہے، مثلا اگر کوئی قتل کا مرتکب ہو تو شریعت کی روح سے اسے قتل ہونا چاہیے۔ اس کے قتل کا حکم اگر جج نے صادر کر دیا ہے اور اسے علم ہو گیا ہے کہ کل اسے پھانسی ہو جانا ہے تو وہ شخص موت سے بہت ڈرتا ہے۔ اس کی موت ضرب الاجل کی حامل ہے جو معین وقت میں پہنچنے والی ہے، لیکن عام لوگوں کی موت ضرب الاجل کی حامل نہیں ہے۔ خداوند تعالی نے فرمایا ہے اگر کسی کی موت کا وقت معین ہے اس سے ایک لمحہ ادھر ادھر نہیں ہوگا، لیکن اس معین وقت کا تعین خداوند تعالی کرتا ہے، نہ کہ وہ شخص جو مرتا ہے۔ تمام بنی انسان موت کا عقیدہ رکھنے کے بارے میں ان قرض داروں کی مانند ہیں جنہیں اس بات کا علم نہیں کہ ان کے قرض کی ادائیگی کا وقت کون سا ہے، اور یہ احساس کرتے ہیں کہ اس کی ادائیگی بہت دور ہے۔ اسی وجہ سے عام زندگی میں کوئی بھی موت سے نہیں ڈرتا۔ یہ بھی خداوند تعالی کی حکمت ہے کہ اس نے موت کو ہر زندہ چیز کے لیے مقرر کیا ہے، لیکن اس کا وقت ہر ایک سے پوشیدہ رکھا ہے، اس لیے عام زندگی میں موت سے کوئی نہیں ڈرتا۔
موت سے یہ لاپرواہی بعض لوگوں میں اس قدر مضبوط ہوتی ہے کہ انہیں یقین ہوتا ہے کہ وہ زندہ جاوید رہیں گے، اور اسی لیے وہ مال جمع کرنے میں بہت دوڑ دھوپ دکھاتے ہیں۔ ان پر حرص کا اتنا غلبہ ہوتا ہے کہ گویا وہ ہزاروں سال زندہ رہیں گے۔ اگر انسانی زندگی میں خداوند تعالیٰ کی طرف سے یہ حکمت برقرار نہ ہوتی تو ہر کوئی ایسے محکوم کی مانند زندگی گزارتا جسے علم ہوتا کہ دوسرے دن یا دوسرے گھنٹے میں زندگی کو وداع کہنا ہے، اور جب لوگوں میں یہ طرز فکر پیدا ہو جاتی ہو تو لوگ اس قدر مضطرب ہوتے کہ نہ تو حصول معاش کے لیے کام کر سکتے اور نہ ہی اجتماعی زندگی وجود میں آتی۔ اس طرح بنی نوع انسان مایوسی کے عالم میں اس دنیا سے رخصت ہو جاتا۔ جابر نے کہا، خداوند تعالیٰ جو انسان کو خلق فرماتا ہے اسے جان دیتا ہے، اسے مارتا اور نابود کیوں کرتا ہے اللہ تعالیٰ؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اے جابر، میں نے کہا ہے کہ موت جس طرح عام لوگ تصور کرتے ہیں وجود نہیں رکھتی، بلکہ ایک حالت کی تبدیلی ہے، اور میں یہ بات دہراتا ہوں کہ ایک مومن مسلمان اگر عالم ہے تو حالت کی تبدیلی سے نہیں ڈرتا، کیونکہ اسے علم ہے کہ موت کے بعد زندہ ہوگا۔ لیکن میں فرض کرتا ہوں کہ اس وقت ایک ایسے شخص سے بات کر رہا ہوں جو مسلمان نہیں ہے، اور مجھ سے سوال کرتا ہے کہ خداوند تعالیٰ جس نے انسان کو خلق کیا ہے اور اسے جان عطا کی ہے، اسے کس لیے مارتا ہے؟ تو میں اس کے جواب میں کہوں گا کہ موت ایک ایسا دریچہ ہے جس سے انسان دوسری زندگی میں وارد ہوتا ہے اور دوسری زندگی میں بھی زندہ ہوگا۔ اے جابر، کیا تو اپنی ماں کے پیٹ میں زندہ تھا یا نہیں؟ جابر نے کہا، ہاں میں زندہ تھا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے پوچھا، کیا تو ماں کے پیٹ میں غذا کھاتا تھا یا نہیں؟ جابر نے مثبت جواب دیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، کیا تو ماں کے پیٹ میں ایک مکمل لیکن چھوٹا انسان شمار ہوتا تھا یا نہیں؟ جابر نے کہا، میں اس بات کی تصدیق کرتا ہوں کہ ایک مکمل انسان تھا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے پوچھا، کیا تجھے یاد ہے کہ تو نے ماں کے پیٹ میں موت کے بارے میں فکر کی ہے یا نہیں؟ اللہ اکبر! جابر نے جواب دیا، مجھے یاد نہیں کہ ماں کے پیٹ میں موت کے بارے میں غور و فکر کرتا تھا یا نہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے پوچھا، موت کے موضوع کو چھوڑو، چلو یہ بتاؤ کہ ماں کے پیٹ میں تمہاری غذائیں کیا تھیں؟ تمہاری کیا غذائیں تھیں؟ جابر نے کہا، ماں کے پیٹ میں اپنی زندگی کے حالت کے بارے میں مجھے کچھ بھی یاد نہیں ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اس کے باوجود کہ تمہیں ماں کے پیٹ میں اپنی زندگی کی حالت کے بارے میں کچھ بھی یاد نہیں، کیا اپنی زندگی کو اس جہان میں اچھا سمجھتے ہو یا ماں کے پیٹ میں؟ جابر نے کہا، ماں کے پیٹ میں میری زندگی بہت مختصر تھی، یعنی تقریباً 9 ماہ تھی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا، وہ 9 ماہ جو تم نے ماں کے پیٹ میں گزارے ہیں، شاید وہ 9 ماہ کی مدت نہیں، اس دنیا کی 80 یا 90 سال کی عمر جو تم اس دنیا میں گزارو گے تمہیں زیادہ نظر آئے، کیونکہ زمانہ ہر قسم کے حالات میں تمام لوگوں کے لیے ایک جیسا نہیں ہے، اور ہر کوئی تھوڑے بہت غور کے بعد اپنی زندگی میں اس موضوع کا ادراک کر سکتا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ کبھی چند گھنٹے تم نے ایسے گزارے ہوں گے کہ تم نے سمجھا ہوگا کہ 1 گھنٹہ گزرا ہے، لیکن 1 گھنٹا گزرا ہے۔ کبھی تمہارے لیے 1 گھنٹہ اس قدر طویل ہوا ہوگا کہ تمہارا خیال ہوا تم نے چند گھنٹے گزارے ہیں۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جو 9 ماہ کی مدت تم نے ماں کے پیٹ میں گزاری ہے، شاید وہ تمہیں اس دنیا کی عمر سے بھی طویل محسوس ہوگی۔ اے جابر،
تو ماں کے پیٹ میں ایک مکمل باشعور اور زندہ انسان شمار ہوتا تھا۔ باشعور ہونے کی نسبت سے شاید تمہاری کچھ آرزوئیں بھی ہوں گی۔ اب جب کہ تم اس دنیا میں زندگی بسر کر رہے ہو، تمہیں ماں کے پیٹ کے زمانے کی معمولی سی بات بھی یاد نہیں ہے۔ کیا تم جو ایک فاضل انسان ہو، یہ گمان کرتے ہو کہ تمہارا ماں کے پیٹ سے باہر نکلنا اور اس دنیا میں وارد ہونا شاید ایک طرح کی موت ہو؟ کیا تم یہ خیال نہیں کرتے کہ جب تم ماں کے پیٹ میں تھے تو تم چاہتے تھے وہیں رہوں اور ہرگز وہاں سے باہر نہ نکلوں؟ تمہارا خیال تھا ماں کے پیٹ سے بہتر آرام دہ جہاں موجود ہے ہی نہیں، آرام دہ جہاں موجود نہیں۔ اور جب تم ماں کے پیٹ سے نکالے گئے، جس کے بارے میں کہا ہے کہ شاید وہ موت کی ہی ایک قسم ہے، اس جہان میں پہنچے تو تم نے رونا دھونا شروع کر دیا۔ لیکن کیا آج تم اس بات کی تصدیق کرتے ہو کہ جس دنیا میں تم زندگی گزار رہے ہو وہ ماں کے پیٹ کی دنیا سے کہیں بہتر ہے؟ جابر نے کہا، باوجود یہ کہ مجھے ماں کے پیٹ میں اپنی زندگی کی کیفیت کے بارے میں کچھ علم نہیں، لیکن میں اس بات کی تصدیق کرتا ہوں کہ میری موجودہ زندگی ماں کے شکم کی زندگی سے بہتر ہے، کیونکہ شاید اس وجہ سے کہ یہاں ہر چیز ہمیں اب یاد ہے اور ہم اپنی مرضی سے کام کر سکتے ہیں۔ اس زندگی کا ہمیں کچھ بھی یاد نہیں اور ہمیں ادراک نہیں، اور وہاں ظاہر ہے ایک مختصر سا ایک جہان تھا اور جس کا ہمیں ادراک بھی نہیں ہے، لیکن یہ تو یقین ہے کہ وہ ایک زندگی ہم نے گزاری ہے وہاں کی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، کیا اس موضوع کا قرینہ نہیں بتاتا کہ موت کے بعد ہماری زندگی اس دنیا کی زندگی سے بہتر ہوگی؟ جابر نے کہا، اگر اس دنیا سے بدتر ہو تو پھر؟ جابر صاحب بھی بڑے سوال کرتے تھے، کیا جابر صاحب تھے، زندہ باد، تاکہ ہم تک بات پہنچے، یہی تھا نا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جو لوگ اس دنیا میں خداوند تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتے ہیں، ان کی اگلے جہان کی زندگی موجودہ جہان کی زندگی سے بہتر ہوگی، اور اس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ علاوہ ازیں خداوند تعالیٰ نے اس موضوع کے بارے میں اپنے بندوں سے واضح وعدہ کیا ہے، عقلی لحاظ سے بھی یہی بات درست ہے۔ خداوند تعالیٰ دانا، توانا اور عادل ہے، وہ حاسد نہیں کہ اپنے بندوں کو اچھے جہان سے برے جہان کی طرف لے جائے۔ کیا بات ہے، کیا امام نے بات فرما دیا۔ یعنی خداوند تعالیٰ ایک تو دانا ہے، توانا بھی ہے، طاقت بھی ہے، یعنی قدرت رکھتا ہے، اور عادل ہے، عدل کرتا ہے، اور وہ حاسد بھی نہیں ہے، حسد بھی نہیں کرتا، تو وہ اپنے بندوں کو اچھے جہان سے برے جہان میں نہیں لے کے جائے گا۔ ٹھیک ہے نا جی، یہ عقلی طور پر وہ ہمیں سمجھا رہے ہیں امام۔ تو اگر یہ جہان ہمارا، ہم اس کو اچھا سمجھتے ہیں اور آخرت کی طرف ہمارا اگر سفر ہے، تو وہ آخرت اچھا جہان ہے اس جہان سے، لیکن شرط صرف ایک ہے کہ اس دنیا میں رہ کے اچھے کام کر لو، بس یہ ہے، محنت کر لیں تھوڑی سی۔ تو اگر ہم اس بات کے قائل ہیں کہ انسانی تخلیق کا مقصد اسے کمال تک پہنچانا ہے، تو ہمیں یہ بات قبول کرنی چاہیے کہ انسان کی زندگی کا لمحہ اس کے کمال میں اضافہ کرتا ہے۔ جو ہم لمحے گزار رہے ہیں، ہماری زندگی کا کمال بڑھ رہا ہے، عقل میں اضافہ ہونا چاہیے، نیکیوں میں اضافہ ہونا چاہیے، کمال میں اضافہ ہونا چاہیے۔ حتیٰ کہ اگر خدا نے صریحاً اور کسی ابہام کے بغیر اپنے بندوں کو موت کے بعد ان کے اچھے اعمال کا اجر دینے کا وعدہ بھی نہ کیا ہوتا، اور یہ نہ کہا ہوتا کہ وہ ابدی سعادت سے بہرہ مند ہوں گے، پھر بھی ہماری عقل یہ سمجھتی انسان کی تخلیق کا مقصد اسے کامل انسان بنانا ہے، لہٰذا اگلے جہان میں انسان کی زندگی کی حالت اس موجودہ زندگی سے بہتر ہوگی۔
کیونکہ مقصد ہی کیا ہے؟ انسان کی زندگی کو کامل بنانا ہے۔ اور جیسے جیسے ہم آگے موو کرتے جا رہے ہیں اور پھر آخرت کی طرف سفر ہمارا جاری ہے، اور جب ہم آخرت میں پہنچیں گے تو وہاں زندگی اور کامل ہوگی، انسان اور کامل ہوگا۔ جابر نے پوچھا، ہمیں اس بات میں کوئی شک نہیں کہ موت کے بعد ہم اپنے آپ کو پہچانیں گے اور اپنی اصلیت کو نہیں کھوئیں گے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے جواب دیا، اس بات میں کوئی شک نہیں، اور ہر مومن مسلمان جانتا ہے کہ موت کے بعد خداوند تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ وقت پر دوبارہ زندہ ہوگا اور اپنے آپ کو پہچان لے گا۔ اسلام نے موت کے بعد دوبارہ زندگی کے بارے میں انسانوں کو گزشتہ مذاہب کی نسبت زیادہ یقین دلایا ہے۔ مجھے مشرکین سے کوئی غرض نہیں جن کے اس دنیا کے بعد کی زندگی کے بارے میں خوف کے متعلق مثال میں نے تمہیں ارسطو خوس کی زبانی دی ہے، لیکن بعض گزشتہ توحیدی مذاہب میں لوگ موت کے بعد زندگی پر مکمل ایمان نہیں رکھتے تھے۔ ان کا خوف تقریباً ارسطو خوس کے خوف کی مانند تھا۔ ان کا خیال تھا کہ موت کے بعد زندہ تو ہوں گے، لیکن اس دوسری زندگی میں اپنے آپ کو نہیں پہچان سکیں گے، اور یہ بھی نہیں جان سکیں گے کہ وہی ہیں جو اس دنیا میں کھاتے پیتے اور سوتے تھے۔ ان کے مذاہب میں جو باتیں دوسرے جہان میں انسانی زندگی کے بارے میں موجود تھیں، وہ ان سے قائل نہیں ہوئے تھے کہ وہ دوسرے جہان میں اپنے حقیقی وجدان کو محفوظ رکھ سکیں گے اور اپنی اس زندگی کی تمام خصوصیات کو یاد رکھ سکیں گے۔ دین اسلام نے اس تشویش کو مومنین کے دلوں سے مکمل طور پر محو فرما دیا اور صریحاً کسی استثناء کے بغیر کہا کہ انسان موت کے بعد جس دن اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا زندہ ہوگا، اپنے آپ کو اچھی طرح پہچان لے گا، اس دنیا کی اپنی تمام انسانی خصوصیات کو یاد رکھے گا، اس دنیا کی مانند کھانے اور پینے سے لذت اٹھائے گا۔ یہ اسلام نے بتا دیا ہے اور یہ امام فرما رہے ہیں۔ خداوند تعالیٰ کے بقول نہ صرف نیک بندے موت کے بعد اپنے آپ کو پہچانتے ہیں، بلکہ گناہگار بندے بھی اپنی اصلیت سے آگاہ ہوتے ہیں۔ اگر وہ اپنی اصلیت پر نہ ہوں تو وہ کیسے اس دنیا کے اعمال کا حساب دے سکتے ہیں؟ حساب جو دینا ہے، جزا ملنی ہے بھائی، سزا ہونی ہے، تو پھر ظاہر ہے ہر چیز یاد ہوگی، ہر چیز گواہی دے گی، ہاتھ گواہی دیں گے، زبان گواہی دے گی، انسان جسم کا ہر حصہ گواہی دے گا۔ جابر بن حیان نے پوچھا، کیا آپ نے ابھی نہیں کہا کہ ماں کے شکم کے بچے کی پیدائش بھی موت ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے جواب دیا، میں نے قطعاً نہیں کہا کہ بچے کی پیدائش موت ہے، بلکہ کہا ہے کہ ماں کے شکم سے بچے کی پیدائش شاید موت کی ایک قسم ہے۔ فرق ہے جی، جابر صاحب مکس اپ نہ کریں۔ بچے کی پیدائش شاید موت کی ایک قسم ہے۔ جابر بن حیان نے کہا، درست ہے، آپ نے کہا ہے کہ شاید موت کی ایک قسم ہے، لیکن میرا مقصد کچھ اور ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے پوچھا، بولو، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ جابر بن حیان نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا، باوجود یہ کہ میں آپ کے بقول ماں کے شکم میں ایک طویل مدت تک رہا ہوں اور میرا ماں کے شکم میں 9 مہینے تک رہنا شاید اس دنیا کے آدمی کے برابر ہو، اب مجھے اس 9 مہینے یا زیادہ کی زندگی سے کوئی چیز یاد نہیں۔ کیا ماں کے شکم میں میری زندگی کی حالت سے بے خبری اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ میں مرنے اور اس جہان سے چلے جانے کے بعد دوسری دنیا میں اپنے آپ کو نہیں پہچان سکوں گا اور نہیں جان سکوں گا کہ میں وہی ہوں جو آج ایک دن آپ سے بات چیت کر رہا تھا،
اس کے بعد جابر نے اس طرح وضاحت کی، چونکہ میں مسلمان ہوں لہٰذا خداوند تعالیٰ کے فرمان کے مطابق میرا ایمان ہے کہ میں دوسری دنیا میں اپنے آپ کو پہچان لوں گا، لیکن میرا مطلب یہ ہے کہ اس موضوع پر فلسفے کے حوالے سے روشنی ڈالی جائے۔ میں جو ماں کے پیٹ میں اپنی زندگی کی کیفیت سے بے خبر ہوں، کیسے یقین کروں کہ موت کے بعد دوسری دنیا میں اس دنیا کو یاد رکھ سکوں گا اور اپنے آپ کو پہچان لوں گا؟ سوال تو ویلڈ ہے بھائی، اور بڑا سوال ہے، سوال تو بنتا ہے۔ پھر امام دیکھیں کیا جواب دیتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے جواب دیا، قبل اس کے کہ میں تمہارے سوال کے جواب کی ماہیت سے تمہیں آگاہ کروں، تم سے کہتا ہوں کہ قرینے کو دلیل میں گڈمڈ نہ کرو۔ قرینے کو دلیل میں گڈمڈ نہ کرو، کیونکہ دلیل اور قرینے میں فرق ہے۔ اس طرح کہنا چاہیے، چونکہ میں ماں کے شکم میں اپنی زندگی کی حالت سے بے خبر ہوں، اللہ اکبر، لہٰذا یہ موضوع اس بات کا قرینہ ہے کہ موت کے بعد بھی اس دنیا کی زندگی کی حالت سے کوئی چیز مجھے یاد نہیں ہوگی اور میں اپنے آپ کو نہیں پہچان سکوں گا، کیونکہ ماں کے شکم میں گزری ہوئی زندگی سے کسی چیز کا یاد نہ ہونا اس بات کی دلیل نہیں کہ اس دنیا کی حالت بھی یاد نہ ہو، لیکن قرینہ ہے، ہو سکتا ہے۔ یعنی جابر بولا، میرا خیال ہے کہ میں اس قرینے کی روح سے موت کے بعد کی اس دنیا میں اپنے آپ کو نہیں پہچان سکوں گا اور اس دنیا کی زندگی کی خصوصیات یاد نہیں رکھ سکوں گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، یہ جان لو کہ کافر اس نسبت سے کہ معاد کا منکر ہے یا یہ کہ ایک مسلمان کی مانند معاد کا معتقد نہیں ہے، موت سے ڈرتا ہے جبکہ موت کے بارے میں اسے کوئی اطلاع نہیں، اور چونکہ وہ موت سے مطلع نہیں لہٰذا اسے موت سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ جب انسان ایک چیز کے بارے میں اطلاع نہ رکھتا ہو تو اس کا اس چیز سے ڈرنا عقل سے بعید ہے۔ جابر نے کہا، آپ یہ نہیں سوچتے کہ کافر اس لیے موت سے ڈرتا ہے کہ سمجھتا ہے کہ وہ اس دنیا کی خوشیوں کو کھو دے گا؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، میں یہی کہنا چاہتا تھا کہ کافر کو ڈر ہوتا ہے کہ موت کے نتیجے میں وہ اس جہان کی خوشیوں سے محروم ہو جائے گا، لیکن مسلمان اس وجہ سے نہیں ڈرتا چونکہ اسے علم ہوتا ہے کہ اس جہان کی خوشیوں سے کہیں زیادہ خوشیاں دوسرے جہان میں اس کی منتظر ہیں۔ اس دنیا میں اس کی خوشیوں کے مراحل محدود ہیں جبکہ دوسرے جہان میں لامحدود ہیں، اور عقلی لحاظ سے کافر کو موت سے نہیں ڈرنا چاہیے کیونکہ اس پر موت کے بعد کی زندگی مجہول ہے، لیکن وہ اپنی عقل کو کام میں نہیں لاتا اور اپنا تصور جو وہ خود پیدا کرتا ہے اس میں موت کے بعد کی زندگی مجہولات کی خوفناک صورت ہے۔ حالانکہ کافر جانتا ہے کہ شروع میں اس دنیا میں نہ تھا، ماں کے شکم سے اس دنیا میں آیا، اور اگر اس جہان سے جائے گا تو شاید اسی طرح ہو کہ وہ کسی دوسرے ماں کے شکم میں جائے گا، پھر بھی وہ موت سے ڈرتا ہے۔ یہ باتیں جو میں کر رہا ہوں وہ موت کو ایک کافر کی نگاہوں کے دریچے سے دیکھنا ہے، نہ کہ ایک مسلمان کی نگاہوں سے جو معاد پر ایمان رکھتا ہے اور موت کے لیے تیار رہتا ہے۔ مثال دینے میں کوئی حرج نہیں، اور میں مثال دیتا ہوں کہ اگر کافر کو علم ہوتا کہ اس کی زندگی موت سے شروع ہوتی ہے اور ماں کے پیٹ کی طرف جا رہا ہے اور اس کا مستقبل یہ ہے کہ عمر کے خاتمے پر ماں کے شکم میں جائے گا تو وہاں کے شکم میں دوبارہ جانے سے ڈرے گا جس طرح آج موت سے ڈرتا ہے، اور ماں کے شکم میں زندگی کے مجہولات خوفزدہ کر دیں گے۔ لیکن تمہارے سوال کا جواب یہ ہے کہ کیا کبھی اتفاقیہ ایسا ہوا کہ تم بے ہوش ہو گئے ہو؟ جابر نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا، میرے ساتھ کبھی نہیں ہوا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے سوال کیا، کیا تم خواب دیکھتے ہو؟ جابر نے جواب دیا، بہت سے خواب دیکھتا ہوں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے پوچھا، کیا خواب کے دوران ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے ہو؟ جابر نے کہا، کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے پوچھا، کس ذریعے سے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے ہو؟ کیونکہ تمہیں علم ہے کہ خواب میں تم راستہ نہیں چلتے
جابر نے کہا میں اپنی روح کے ساتھ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتا ہوں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے پوچھا کیا تمہارا ایمان ہے کہ یہ تمہاری اپنی روح ہے کسی دوسرے کی نہیں؟ جابر نے کہا اس لحاظ سے مجھے کوئی شک نہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے پوچھا کیا یہ روح جو نقل مکانی کرتی ہے تجھ سے جدا ہوتی ہے یا نہیں؟ جابر نے جواب دیا مجھ سے جدا ہوتی ہے چونکہ اگر مجھ سے جدا نہ ہوتی تو ہرگز نقل مکانی نہ کر سکتی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے پوچھا کیا تمہاری روح جو تم سے جدا ہوتی ہے اور نقل مکانی کرتی ہے غذا کھاتی ہے؟ جابر نے مثبت جواب دیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے پوچھا کیا پانی پیتی ہے؟ جابر نے پھر مثبت جواب دیا ہاں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کیا جس وقت تمہاری روح کھانے اور پینے میں مشغول ہوتی ہے تو تمہارے منہ سے کھاتی ہوگی؟ جابر بولا نہیں، چونکہ میرا منہ جسم کے ساتھ خواب میں متحرک نہیں ہوتا، حرکت نہیں کرتا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے پوچھا کیا تمہاری روح کھانے پینے کے لیے اپنا منہ استعمال کرتی ہے؟ جابر نے جواب دیا نہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا باوجود یہ کہ اس کا منہ نہیں ہے تم سوتے ہوئے خواب میں غذا کی لذت اور پانی کا مزہ محسوس کرتے ہو؟ جابر نے مثبت جواب دیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کیا تم خواب دیکھتے ہو تو تمہاری روح باوجود یہ کہ اس کے نہیں رکتی، چلتی ہے، ایک مقام سے دوسرے مقام تک جا پہنچتی ہے، اور آنکھ نہیں رکھتی لیکن دیکھتی ہے، کان نہیں رکھتی لیکن سنتی ہے، منہ نہیں رکھتی لیکن غذا کھاتی ہے، اور پانی پیتی ہے، لہذا روح ایک مکمل آزاد زندگی کی حامل ہے، اور خواب دیکھنے کے دوران تمہاری روح کو زندگی گزارنے کے لیے تمہارے جسم کی کوئی ضرورت نہیں۔ جابر نے کہا لیکن اگر میرا جسم نہ ہو تو میں ہرگز خواب نہیں دیکھ سکتا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا خواب نہیں دیکھ سکتے مگر تمہاری روح تمہارے جسم کے بغیر زندہ تو رہ سکتی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یاد رکھو میں فرض کر رہا ہوں تم مسلمان نہیں ہو، اور میں ایک ایسے شخص سے مخاطب ہوں جو اپنے آپ کو دوسری دنیا میں لے جاتا ہے۔ تم نے کہا ہے کہ اگر تمہارا جسم نہ ہو تو تم خواب نہیں دیکھو گے، اور میں نے تمہارے قول کی تصدیق کی ہے۔ تم سے پوچھتا ہوں کہ کیا خواب دیکھنے کے دوران تمہاری روح ایک آزاد زندگی کی حامل ہو جاتی ہے، جہاں جانا چاہے جاتی ہے اور جو کرنا چاہے کرتی ہے، کیا وجود رکھتی ہے یا نہیں؟ جابر نے کہا ہاں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے پوچھا کیا روح کے خواب دیکھنے کے دوران موجود ہونے اور اس کی آزادانہ زندگی میں تمہیں کوئی شک ہے یا نہیں؟ جابر نے جواب دیا کوئی شک نہیں، روح ہے، آزاد بھی ہوتی ہے، سفر بھی کرتی ہے خواب میں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کیا تم فلسفے کے اس اصول کو تسلیم کرتے ہو کہ جو چیز وجود میں آتی ہے ختم نہیں ہوتی؟ جابر نے کہا ہاں میں اس اصول کو تسلیم کرتا ہوں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا پس تمہاری روح جو خلق ہوئی ہے، اللہ نے خلق کیا، اور اس کے وجود سے تمہیں انکار نہیں، تمہاری موت کے بعد ختم نہیں ہوگی، اور جو کچھ تم جانتے ہو وہی تمہاری روح ہے، لہذا تم بھی باقی رہو گے اور موت کے بعد اپنے آپ کو پہچانو گے۔ بے شک حق۔ جابر نے کہا مجھے اس میں کوئی شک نہیں کہ میری روح خواب دیکھنے کے دوران موجود ہوتی ہے، لیکن روح کا وجود تابع ہے، انفرادی اور آزاد نہیں، چونکہ اگر میرا جسم نہ ہو تو میں خواب نہیں دیکھ سکتا، اور اگر خواب نہ دیکھوں تو میری روح جو مجرد اور آزاد زندگی کی حامل ہے میں اسے مشاہدہ نہیں کر سکتا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جب سورج کی دھوپ تمہارے جسم کی حامل ہے اور تمہارا سایہ زمین پر پڑتا ہے تو کیا یہ سایہ مرہون منت ہے یا نہیں؟ جابر نے کہا بے شک مرہون منت ہے، یعنی جسم ہے تو سایہ ہے،
جسم ہی نہ ہو تو سایہ نہیں ہوگا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے پوچھا کس چیز کا مرہون منت ہے؟ جابر نے جواب دیا 2 چیزوں کا، پہلی سورج کی روشنی، دوسری خود میرا وجود، اور ان 2 کے بغیر سایہ وجود میں نہیں آتا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا فلسفہ کے اصول کے مطابق تمہارا سایہ بھی جو زمین پر پڑتا ہے اور سورج کے غروب ہونے کے بعد بظاہر ختم ہو جاتا ہے وہ بھی ختم نہیں ہوتا، تو پھر تمہاری روح کیسے ختم ہوگی اگرچہ وہ مرہون منت ہی کیوں نہ ہو اور انحصاری زندگی کی حامل ہی کیوں نہ ہو؟ جابر نے پوچھا خداوند تعالیٰ نے کس لیے مقرر کیا کہ ہم ایک مدت تک ماں کے شکم میں زندگی گزاریں اور پھر ایک عرصے تک اس جہان میں زندگی گزارنے کے بعد مر جائیں تاکہ ہمیں ایک بہتر زندگی کی جانب منتقل کیا جائے؟ جس طرح آپ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی سے کینہ اور حسد نہیں جو وہ ہمیں برے جہان کی طرف منتقل کرے۔ اس سوال کے پوچھنے سے میرا مقصد یہ ہے کہ کیا یہ زیادہ آسان اور بہتر نہ تھا کہ اللہ شروع ہی سے ہمیں بہتر دنیا میں، یعنی وہ دنیا جس میں ہم موت کے بعد پہنچیں گے، اسی میں خلق کر دیتا اور ہم اسی دنیا میں زندگی کے مراحل طے نہ کرتے؟ جابر بن حیان۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ایک مسلمان کے لیے یہ مسئلہ حل شدہ ہے، چونکہ ایک مسلمان جانتا ہے کہ آدم کا مکان بہشت میں تھا اور انہیں بظاہر ہوس کی پیروی کی وجہ سے جنت سے نکالا گیا اور اسے زمینی زندگی کے تقاضے پورے کرنے پڑے۔ ماں کے شکم میں زندگی گزارنے کے مراحل، اس دنیا میں زندگی اور موت کے مراحل کو ایسے طے کرنا چاہیے تاکہ اگر نیکوکار ہو تو پہلی جگہ واپس چلا جائے گا، یعنی بہشت میں اپنا مقام بنا لے، اور اگر گناہگار ہو تو ان تمام مراحل سے گزرنے کے بعد اپنی سزا پائے۔ لیکن اگر میں ایک ایسے انسان سے بات کر رہا ہوں جو مسلمان نہیں ہے تو وہاں پر مجھے اس کا مذہب جاننا چاہیے۔ اگر یہودی یا نصرانی ہو تو اس کا بھی عقیدہ ہے کہ آدمی شروع میں بہشت میں تھا اور وہاں سے نکالا گیا۔ جو مراحل اس جہان میں طے کر رہا ہے وہ اس کے پاک و طاہر ہونے کے لیے ہیں تاکہ وہ اس قابل ہو سکے کہ بہشت میں قدم رکھ سکے۔ اگر مجھ سے مخاطب شخص کسی ایک توحیدی مذہب پر یقین نہ رکھتا ہو تو میں اسے کہوں گا کہ اگر وہ میرے خدا پر ایمان رکھتا ہے تو یہ سوال مجھ سے کرے، اور اگر ایمان نہیں رکھتا تو کس لیے پوچھتا ہے؟ کیونکہ خدا تعالیٰ نے شروع میں انسان کو بہتر دنیا میں جگہ دی اور چند مراحل طے کرنے پر لگا دیا تاکہ وہ ان مراحل کو طے کرنے کے بعد بہتر دنیا تک پہنچے۔ اگر مجھ سے سوال کرنے والا شخص لادین اور مجھ سے خداوند تعالیٰ کی حکمت کو سننا چاہے تو میں اسے کہوں گا کہ خداوند تعالیٰ کا انسان کو مختلف مراحل سے گزارنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان ہر مرحلے میں پہلے مرحلے سے زیادہ پاک و طاہر ہو، وہ کامل بن جائے یہاں تک کہ وہ ہمیشہ کی نیک بخت دنیا میں داخل ہونے کے قابل ہو جائے۔ اور اسے یہ بھی کہوں گا کہ خدائے دانا اور توانا یہ اب لفظ ٹھیک نہیں لکھا ہوا، مبرہ اور بالا ہے کہ آدمی کو گناگوں مراحل سے اس طرح گزارے کہ وہ پہلے سے بھی زیادہ بدبخت بن جائے۔ لہٰذا دانا و توانا خدا کا حتمی مقصد یہ ہے کہ انسان نیک بختی حاصل کرے، کامل ہو جائے۔ جابر نے کہا میرا ایک اور سوال ہے، خداوند تعالیٰ کو انسان کو خلق کرنے کی ضرورت تھی، وہ یہ پوچھ رہا ہے، اور کیا اس بات کا امکان تھا کہ اللہ تعالیٰ انسان کو خلق کرنے سے اعتراض کرتا؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے جواب دیا کہ ایک مسلمان جانتا ہے کہ خداوند تعالیٰ نے انسان کو اس لیے پیدا کیا کہ اس سے خود اس کو متعارف کرائے، یعنی انسان اپنے وجود کی شناخت کرے، اور ایک مسلمان کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سب سے بڑی نعمت عطا کی ہے
اور وہ اس کا خلق کرنا ہے۔ جابر نے کہا فرض کیا آپ ایک ایسے شخص سے گفتگو کر رہے ہیں جو مسلمان نہیں ہے، تو پھر آپ انسان کو خداوند تعالیٰ کی طرف سے خلق کرنے کی توجیہ کیسے کریں گے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا میرا اپنا ایمان ہے کہ خداوند تعالیٰ کی طرف سے انسان کی تخلیق اور مجموعی طور پر جو کچھ وجود میں آیا ہے اس کا وجود میں آنا خداوند تعالیٰ کے کرم کی بنا پر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی مخلوقات کو اس لیے خلق کیا کہ وہ چاہتا ہے تمام مخلوقات اپنے آپ کو پہچانیں، اور میں صاحب ایمان ہوں، مجھے یقین ہے کہ کوئی ایسی مخلوق نہیں جو اپنے آپ کو نہ پہچانتی ہو، خواہ وہ جمادات میں سے ہی کیوں نہ ہو۔ میری نظر میں اس جہان کی تخلیق کا سبب خداوند تعالیٰ کے کرم کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، چونکہ بے نیاز خدا نہ مادی اور نہ ہی روحانی لحاظ سے دنیا کو وجود میں لانے کا محتاج تھا۔ قدیم یونانی کہتے ہیں کہ چونکہ خدا تنہائی کا احساس کرتے تھے لہٰذا انہوں نے کائنات کو تخلیق کیا تاکہ اکیلے نہ ہوں، لیکن یونانی خدا نہ تھے، اور اگر خدا ہوتے تو انہیں تنہائی کا احساس نہ ہوتا کہ کائنات کو خلق کرنے کی ضرورت پڑتی، کیونکہ جو ضرورت کا احساس کرے وہ خدا نہیں۔ جابر نے پوچھا اگر آپ کسی ایسے شخص سے گفتگو کر رہے ہوں جو یہ بات تسلیم نہ کرے کہ خداوند تعالیٰ نے انسان اور مجموعی طور پر دنیا کو اپنے کرم سے خلق کیا ہے تاکہ مخلوقات اپنے آپ کو پہچانیں، تو کائنات کے وجود میں آنے کی آپ کیا وجہ بیان کریں گے، کیا توجیہ بیان کریں گے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اگر اس نے میری بات تسلیم نہ کی تو میں دنیا کے وجود میں آنے کی دوسری کوئی توجیہ نہیں کروں گا اور اسے کہوں گا میرا نظریہ یہی ہے، وہ اسے مانے یا نہ مانے۔ جابر نے پوچھا جو فرماتے ہیں کہ خداوند تعالیٰ نے اپنے کرم سے جہان کو جس میں انسان شامل ہیں تخلیق کیا ہے، کیا آپ یہ بات مذہبی عقیدت کی روح سے کہتے ہیں یا یہ کہ اسے ایک حقیقت سمجھتے ہیں؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جابر کیا تو مجھے ایسا انسان خیال کرتا ہے کہ اگر میں کسی چیز کو حقیقت نہ سمجھوں تو اس پر ایمان لے آؤں گا؟ اللہ اکبر۔ جابر نے کہا میرے کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ یہ آپ کا عقیدہ ہے کہ خداوند تعالیٰ نے اپنے کرم سے جہان کو خلق کیا ہے، یہ حقیقت بھی یہی ہے۔ دنیا کی تخلیق میں خدا کی مشیت ہے، اور خدا کی مشیت کے بارے میں ہم اس کے بندے شاید اور نظریہ رکھتے ہوں اور خود خداوند تعالیٰ کا دوسرا نظریہ ہو۔ ہم اپنے بشری عقل کے دریچے سے خدا کی مشیت کے اسباب بیان کرتے ہیں، جبکہ ہماری خدائی مشیت تک کوئی رسائی نہیں جس سے ہمیں علم ہو سکے کہ جو کچھ ہماری عقل کہتی ہے وہ خدائی مشیت کی عقل کے مطابق ہے یا نہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا میں جانتا ہوں تم کیا کہنا چاہتے ہو، تم کہتے ہو میرا عقیدہ ہے خداوند تعالیٰ نے اپنے کرم سے اس جہان کو خلق کیا، اور یہ بات میں اپنے ایمان سے کہتا ہوں۔ ممکن ہے کائنات کی تخلیق کی وجہ خداوند تعالیٰ کی مشیت میں کوئی اور ہو۔ جابر نے کہا میرا مقصد یہی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں یا کسی اور کو کوئی چیز نہیں بتا سکتا کیونکہ میں ایک انسان ہوں، اور انسان کو تخلیق کے اسباب کے سبب سے واقف ہونے کے لحاظ سے خدا تعالیٰ کی مشیت تک رسائی نہیں۔ جابر نے پوچھا کیا آپ نے خلقت کے بارے میں جس نظریے کا اظہار کیا ہے اس کے علاوہ کوئی دوسرا نظریہ پیش کر سکتے ہیں؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے منفی جواب دیا اور کہا میں جس چیز پر ایمان رکھتا ہوں اس سے انکار نہیں کر سکتا، یہ میرا ایمان ہے، اس میں مجھے کوئی شک و شبہ نہیں۔ اگر تمہارے بقول کائنات اور انسان کی تخلیق کا سبب اس کے علاوہ کچھ ہو تو چونکہ وہ اسرار الہی سے ہے لہٰذا مجھے اس کی کوئی اطلاع نہیں۔ تو امام کا جو نظریہ ہے
ہمارا بھی وہی نظریہ ہے، امام کا جو عقیدہ ہے، امام کا جو ایمان ہے، ہمارا بھی وہی ایمان ہے کہ اللہ نے ہم سب کو اور اس جہان کو اپنے کرم سے خلق کیا تاکہ ہم اپنے آپ کو پہچان لیں، اور جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا، یہ تو موجود ہے، اور تاکہ پھر ہم ان مراحل سے گزریں اور ہمارا وجود بھی کامل ہو اور انسان کامل حالت میں آخرت کے جہان میں پہنچ کر جنت کے اصل مقام میں پہنچے۔ یہ مراحل ہیں۔ جابر نے پوچھا موت کے بارے میں آپ کا کیا نظریہ ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا موت کا مفہوم بالکل ختم ہو جانا نہیں، بلکہ اس کا مفہوم ایک حالت سے تبدیلی ہے، اور صرف ایک ہستی کائنات میں حالت تبدیل نہیں کرتی۔ وہ ہستی کون ہے؟ وہ خدا ہے۔ اپنے علاوہ وہ تمام چیزوں کی حالت تبدیل کرتا ہے، اور اسی کا نام موت ہے۔ حالت کی تبدیلی کا نام موت ہے، امام نے فرمایا ہے۔ تو یہ انتقال ہے، انسان منتقل ہوتا ہے اس جہان سے اگلے جہان میں، اور موت کا مفہوم بالکل ختم ہو جانا نہیں ہے۔ امام فرما رہے ہیں ہمیں اس پر ایمان ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے، ہمارا اسی پر عقیدہ ہے، جو ایمان اور عقیدہ امام نے ہمیں دیا ہے اسی پر ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے۔ جابر نے پوچھا کیا آپ موت کو تکلیف دہ سمجھتے ہیں؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے جواب دیا نہیں، اے جابر موت تکلیف دہ نہیں ہے۔ جابر نے پوچھا پس انسان کیوں بیماری وغیرہ کے درد سے تکلیف اٹھاتا ہے اور چوٹیں اور زخم